السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایاز اللہ اور آپ کا ہمارے چینل پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ 70 ضرورتیں آخرت میں اور 30 ضرورتیں دنیا میں پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت سعید بن عمیر انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرا جو بھی امتی خلوص دل سے 1 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 100 درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اس کے 100 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور لوگوں، درود شریف کے پڑھنے میں کتنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ حضرت فقیہ ابو الليث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے درود شریف کے متعلق ایک عجیب حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم سے ایک حکایت سنی کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قدم قدم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یار، تم تسبیح و تحلیل کے بجائے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہو، اس بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ سامنے والے شخص نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ سامنے والے شخص نے کہا کہ اگر تو والے زمانے میں عمدہ نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی یہ راز نہ بتاتا۔ میں اور میرے والد محترم، میرے ابو جان، میرے فادر سفر حج کے سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ راستے میں میرے والد محترم کی طبیعت خراب ہو گئی، بگڑتی گئی۔ میں ان کی تیمارداری کرتا رہا، خدمت کرتا رہا۔ اچانک ایک رات میں میرے والد محترم کی روح پرواز کر گئی۔ روح نکلنے کے بعد میں نے اپنے والد محترم کے چہرے کو دیکھا کہ چہرہ بالکل کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ میں نے ایک چادر لی، اپنے والد محترم کے چہرے پر ڈھانپ دی اور میں سرہانے بیٹھا رہا۔ سرہانے بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں میں نے ایک نورانی شخصیت کہ جن جیسا حسین اور خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جن کا پاکیزہ لباس، خوبصورت خوشبوؤں سے معطر لباس پہنے ہوئے دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہے ہیں۔ آتے ہیں میرے والد محترم کے قریب، چہرے پر سے چادر ہٹاتے ہیں، اپنا مبارک ہاتھ میرے والد محترم کے چہرے پر پھیرتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد محترم کا چہرہ سفید روشن ہو گیا۔ واپس تشریف لے جانے لگے۔ میں نے ان کا کپڑا پکڑ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ اس اجنبی راہ میں میری مدد کرنے والے، کم سے کم یہ تو بتاتے جائیں کہ آپ کون ہیں۔ فرمایا کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں بے سہاروں کا سہارا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تیرے باپ نے اپنی جانوں کے اوپر بڑے ظلم کیے لیکن مجھ پر کبھی بھی درود پڑھنا نہیں چھوڑا۔ وہ فرماتے ہیں، اچانک میری نیند کھلی، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد محترم کا چہرہ بالکل روشن ہو گیا۔ اس لیے وہ لوگوں، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ اور ایک حدیث کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری فکروں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔